السلام علیکم ساتھیو، میں فیضان رضا آپ سبھی کا FR نالج نیٹ ورک میں سواگت کرتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنی تیاری بہت ہی اچھے طریقے سے کر رہے ہوں گے۔ آج میرے ساتھیو، آج میں اس ویڈیو کے ذریعے آپ سبھی کو زمانہ کے بارے میں پڑھانے جا رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ سبھی دیکھ پا رہے ہوں، زمانہ اور اس کی قسمیں، یعنی کہ زمانہ کہتے کسے ہیں، زمانہ کا معنی کیا ہوتا ہے، زمانے کتنے ہوتے ہیں، ان ساری باتوں کو ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں، جس کو انگلش میں ٹینس بولتے ہیں۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو۔ اس ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور اس جملے پہ غور کرتے ہیں، انشاءاللہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اب جملہ کیا ہے؟ پہلا جملہ ہے کہ فارحہ امتحان میں اول آئی، فارحہ امتحان میں اول آئی۔ دوسرا جملہ ہے میں اپنا ہر کام وقت کی پابندی کے ساتھ کرتا ہوں، میں اپنا ہر کام وقت کی پابندی کے ساتھ کرتا ہوں۔ تیسرا ہے کہ نبیلہ کل ممبئی جائے گی، نبیلہ کل ممبئی جائے گی۔ تو فارحہ امتحان میں اول آئی، میں اپنا ہر کام وقت کی پابندی کے ساتھ کرتا ہوں، نبیلہ کل ممبئی جائے گی۔ اب ان تینوں جملوں کو غور سے دیکھنا ہے اور اس کے بارے میں ہم سبھی کو سمجھنا ہے۔ اب دیکھیے، آپ نے یہ تینوں جملے، فارحہ امتحان میں اول آئی، میں اپنا ہر کام وقت کی پابندی کے ساتھ کرتا ہوں، نبیلہ کل ممبئی جائے گی، آپ کے سامنے یہ خط کشیدہ الفاظ ہیں، آئی، کرتا ہوں، جائے گی۔ اب اس کو ذہن نشیں رکھنا ہے، اس کو یاد رکھنا ہے۔ اب نیچے میں کیا لکھا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کام کا تعلق کسی نہ کسی وقت سے ہوتا ہے، کام یا تو گزرے ہوئے وقت میں ہوتا ہے یا موجودہ وقت میں یا پھر آنے والے وقت میں۔ زمانہ کے لحاظ سے فعل کی یہ 3 قسمیں ہیں جی، زمانہ کے اعتبار سے فعل کی کل کتنی قسمیں ہوئی؟ 3 قسمیں ہوئی۔ اب یہ جو اوپر کا جملہ ہے، اس سے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ کہہ رہے ہیں کہ اوپر کے جملے میں پہلے جملے کا فعل گزرے ہوئے وقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یہ پہلا جملہ جو ہے وہ گزرے ہوئے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور دوسرے جملے کا فعل موجودہ وقت کی طرف، اور تیسرے کا جو اشارہ کر رہا ہے وہ جملہ فعل آنے والے وقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ٹھیک، تو فعل کی زمانہ کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ تو جو گزرے ہوئے وقت کی طرف اشارہ کرے وہ ماضی کہلاتا ہے، جو موجودہ کی طرف اشارہ کرے وہ حال کہلاتا ہے، اور جو آنے والے کی طرف اشارہ کرے وہ مستقبل ہوتا ہے۔ تو زمانہ کی معتبر کل کتنی قسمیں ہوئی؟ 3 ہوئی، ماضی، حال، مستقبل، یعنی گزرا ہوا زمانہ، موجودہ زمانہ اور آنے والا زمانہ۔ ٹھیک ہے، اب اس جو ہائی لائٹڈ جو کالم ہے اس کو دیکھیں گے، اس کے ذریعے آپ بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ پہلے والے کالم میں ہے کہ وہ کام جو گزرے ہوئے وقت میں ہو اسے فعل ماضی کہتے ہیں۔ اب آپ سے کوئی کوشچن کر دے کہ فعل ماضی کی مثال پیش کیجئے یا فعل ماضی کی تعریف کیجئے، تو آپ کیا کہیں گے کہ وہ کام جو گزرے ہوئے وقت میں ہو اسے فعل ماضی کہتے ہیں۔ دوسرا ہے کہ وہ کام جو موجودہ وقت میں ہو اسے فعل حال کہتے ہیں۔ تو فعل حال کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ کام جو موجودہ وقت میں ہو اسے فعل حال کہتے ہیں۔ تیسرا ہے کہ وہ کام جو آنے والے وقت میں ہو اسے فعل مستقبل کہتے ہیں۔ تو فعل ماضی، گزرا ہوا زمانہ، دیکھیے فعل ماضی، گزرا ہوا زمانہ، اسی طرح فعل ماضی، گزرا ہوا زمانہ، فعل حال موجودہ، اور فعل مستقبل آنے والا، یہ 3 زمانے بہت ہی معتبر ہیں۔ اب اسی طریقے سے فعل ماضی کی بھی تعریف ہے، فعل حال کی بھی تعریف ہے، فعل مستقبل کی بھی تعریف ہے، بہت ہر کسی پارٹ کے پارٹ ہیں، اس کو آپ سبھی آگے پڑھیں گے۔ اب یہ تو فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل کی تعریف آپ نے پڑھ لیا۔ اب آتے ہیں فعل معروف، فعل مجہول۔ آپ نے فعل لازم، فعل متعدی، فعل ناقص، یہ سبھی کی تعریف اور اس کی مثالیں آپ نے پڑھ لیا تھا۔
اب آئیے فعل معروف فعل مجہول کو بھی دیکھتے ہیں کہ فعل معروف کہتے کس کو ہیں، فعل مجہول کس سے کہتے ہیں۔ تو شارٹ وے میں یہ سمجھ لیجیے کہ جس کا فعل کا معلوم ہو اسے فعل معروف، جس کا فاعل معلوم ہو اس کو فعل معروف کہتے ہیں، جس کا فاعل معلوم نہ ہو اس کو فعل مجہول کہتے ہیں۔ پھر سے سن لیں کہ فعل معروف وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم ہو، اور فعل مجہول وہ ہے جس کا فاعل معلوم نہ ہو۔ اب ان جملوں کو غور کرنا ہے کہ سلیم نے ضرورت مندوں کو کمبل تقسیم کیا، ضرورت مندوں کو کمبل تقسیم کیا۔ ہمارے گھر میں سب لوگ وقت پر کھانا کھاتے ہیں۔ کمبل تقسیم کیے گئے، کھانا کھایا جاتا ہے، کھانا کھایا جاتا ہے۔ اب اس کو غور سے دیکھنا ہے، کیا ہے کہ پہلے والے جملے میں، پہلے جملوں میں جو فعل ہے ان کے فاعل معلوم ہے، جیسے سلیم نے ضرورت مندوں کو کمبل تقسیم کیا، تو تقسیم کرنے کا کام کون کر رہا ہے، سلیم کر رہا ہے، اس کا فاعل معلوم ہے۔ اسی طرح ہمارے گھر میں سب لوگ وقت پر کھانا کھاتے ہیں، تو کھاتے ہیں فعل اور سب لوگ فاعل، تو سب لوگوں یعنی کہ موجود ہے، تو یہ ہو گیا، یعنی کہ یہ دونوں جملے کون سے جملے ہو گئے کہ جس کا فاعل معلوم ہو وہ جملے۔ اور کمبل تقسیم کیے گئے، تو اب تو ظاہر سی بات ہے کمبل جو تقسیم کیے گئے وہ خود سے تقسیم نہیں ہو گیا ہے، اس کو تقسیم کرنے والا کوئی نہ کوئی تو ضرور ہے۔ تو جب کوئی نہ کوئی ضرور ہے بٹ یہاں پر معلوم نہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے، فعل مجہول۔ اسی طرح کھانا کھایا جاتا ہے، کھانا یا کھانا کھایا جا چکا، یا کھانا کھایا جا چکا۔ اب یہاں پر یہ بات اسپشٹ ہے کہ کھانا کوئی انسان ہی کھاتا ہے، بٹ کھانا تو ختم ہے، لیکن کس نے ختم کیا یہ نہیں معلوم ہے، تو گویا کہ یہ فعل مجہول ہو گیا۔ چلیے دیکھیے کہ پہلے جملوں میں جو فعل ہیں ان کے فاعل معلوم ہیں، جیسے سلیم فاعل تقسیم کیے فعل، کھاتے ہیں فعل، سب لوگ فاعل۔ آخری دو جملوں میں جو فعل ہیں ان کے فاعل معلوم نہیں ہیں، جیسے تقسیم کیے گئے، کھایا گیا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو، وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو اسے فعل معروف کہتے ہیں، اور وہ فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو اسے فعل مجہول کہتے ہیں۔ دیکھیے فعل معروف فعل مجہول بہت ہی ایزی ہے کہ جس کا فاعل معلوم ہو فعل معروف، اور جس کا فاعل معلوم نہ ہو فعل مجہول۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی کو یہ ویڈیو بہت ہی اچھا لگا ہوگا، آپ لوگ آسانی کے ساتھ سمجھ گئے ہوں گے۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں آپ سبھی کو نیکسٹ کلاس لیا جائے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔